ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور محترمہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. یہاں سے شروع کر دیتے ہیں جی کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دینے کا حق استعمال نہیں کیا. یہ آرٹیکل کیا ہے, ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیں, اور یہ حق استعمال کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کوئی ملک آپ پہ جارحیت کرتا ہے اور خاص طور پہ اس جنگ کو وار آف اٹریشن میں بنانا چاہتا ہے, لمبی جنگ جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے, آپ کے پاس اس بات کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس میں جوابی کارروائی کرتے ہیں. جو حملہ پہلے کرتا ہے آپ اس کی جوابی کارروائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی جو ہے سیکیورٹی کونسل کا ہم جو ہے وہ سیکشن 2 اور 4/4 بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, جس میں اگر وہ پارٹی آپ پر بہتان بھی گھڑ رہی ہے اور بہتان لگا کے کہتی ہے, الزام لگا کے کہتی ہے جی فلاں فلاں وجہ ہے, اور پھر اس الزام کو ثابت نہیں کرتی, تو اس کا باقاعدہ یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل میں اس کا باقاعدہ اندراج ہے, یہ باقاعدہ ایک چارٹر موجود ہے. تو ہم ان دونوں کے طور پہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے اپنا جو جوابی کارروائی کا حق ہے وہ استعمال نہیں کیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے خود کو صرف ڈیفینڈ کیا ہے. یہ جو آپ اپنے ڈرونز گرے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا رافیل جو ہیں وہ بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو ابھی تو ہم نے خود کو صرف ڈیفینڈ کیا ہے. یہ جو آپ نے رات کی تاریکی میں ہم پہ بزدلانہ حملہ کیا تھا, لیکن اب اس حملے کے جواب میں ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم آپ پہ جوابی حملہ کریں, اور ہمیں انٹرنیشنل قانون یہ اجازت دیتا ہے, جو کہ ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کے ساتھ ہم رابطے میں نہ ہوں, اور سفارتی سطح پہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ رات میں وہ سفارتی کوششوں سے مطمئن نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گی, کیا پاکستان سفارتی محاذ پہ اس دفعہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں جتنا جو ہے وہ کور کر رہی ہوں, اور جتنا جہاں تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہے, تو جو چند کام ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سفراء جو ہیں وہ اپنے اپنے ہوسٹ ممالک کے اندر وہاں پہ میڈیا سے مل رہے ہیں اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ بہت ایکسٹینسولی ہو رہا ہے, اور یہ ہر ملک کے اندر ہو رہا ہے, چاہے اس ملک سے ہمارے ڈپلومیٹک کنیکشن اچھے ہیں, برے ہیں یا درمیانے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ایمبیسڈر حضرات ہیں وہ جس ملک میں دنیا میں ہیں, اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ ایسا نہیں ہوا, تو وہ لوکل میڈیا جو ہے اس ملک کا میڈیا ڈومیسٹک اس کو بلا رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں اور ثبوتوں کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. دوسرا, ہم نے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے وہ کلوز ڈور سیشن کروا لیا. سیکیورٹی کونسل کا سیشن اتنی جلدی کروانا ممکن نہیں ہوتا, وہ بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کا نتیجہ ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب انڈیا اس دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل اپنی جو بھی اس کا لالچ تھا, ڈومیسٹک اس کو کوئی اپنے مفاد چاہیے تھے, انٹرنیشنلی وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا تھا, ہمیں اس میں انوالو کرنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کا نیریٹو بکا نہیں. اس کا نیریٹو نہیں بکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے ایک کاؤنٹر نیریٹو آلریڈی موجود تھا. ہم نے اس دفعہ بہت جلدی جو ہے یہ بات جو ہے, ہم پلوامہ سے ہم بہت سبق سیکھ چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ لاشوں کی سیاست ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی کہ ہر الیکشن سے پہلے آپ کم از کم 2 درجن لاشیں بچھاتے ہیں, پھر مودی صاحب اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے ووٹ دے دو. تو اس دفعہ ہم نے بہت کوئکلی جو ہے وہ انٹرنیشنل سفیر پہ کہنا شروع کر دیا. ہمارے جو ہے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویو دے رہے ہیں, اسحاق ڈار جو ہیں وہ انٹرنیشنل پہ, خواجہ آصف آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. یہ سارے انٹرویوز پلان کرنا, دینا, اور وہاں پہ یہ بتانا اور ایک ہی بات پہ زور دینا کہ یہ جو بھی ہے الزام بھدا ہے, برا ہے. ہم اس الزام کے باوجود ہر طرح کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. اس نے ہمارا مقدمہ بہت مضبوط کر دیا ہے کہ جب ایک ملک آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں, تو جو اس میں سے نکلتا ہے وہ بعد کی بات ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ اس پہ راتوں رات حملہ کیوں کر دیتے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب. شازیہ صاحب, اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے
تو عالمی برادری کی الائنمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کون سے ملک ہوں گے جو پاکستان کا ساتھ دیتے آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ جنگ ہوگی گلوبل نارتھ اور ساؤتھ کی. پاکستان کا ساتھ دے گا چین، ایران، آذربائیجان، ترکی. اور چین کی وجہ سے اور ایران کے اپنے پیک کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے لیکن وہ ہمارے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہ 3-4 ممالک تو ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ڈپلومیٹیکلی بھی اور کائنیٹیکلی بھی. اور دوسری طرف پہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، اور ان کے پولیٹیشین بیان بھی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حماس کے طریقے سے حل کیا جائے پاکستان کے اندر. وہ کھڑے ہوں گے، جتنی مدد وہ کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے، اور امریکہ جو ہے وہ نیوٹرل رہنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے دور کھڑا رہے گا. لیکن بہرحال وہ یہاں پہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 2 فرنٹ وار جو ہے وہ شروع کروا کے چائنا کو انگیج کیا جائے، اور پاکستان سے کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھوا کر ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر جو پاور ہے اس کا بھی کام جو ہے وہ ونس اینڈ فار آل حل کیا جائے. کیونکہ جو پاکستان کا ایٹامک بام ہے اس کو کبھی بھی انہوں نے نیوکلیئر پاور نہیں کہا، وہ اسے اسلامک بام کہتے ہیں. تو یہ جو ان کا اندر کا ایک بغض ہے، ایک اناد ہے کہ ایک اسلامی ملک جو ہے، ایران کو تو ہم اس پہ تو پریشر ڈال ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کہ جتنی تمہارے پاس انریچڈ یورینیم ہے وہ بھی ضائع کر دو، اپنا سارا بیلسٹک میزائل بھی رول آؤٹ کرو، سب کچھ ختم کر دو. تو پاکستان کے پاس جو ہے اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ پڑتی ہے اس وقت. ہم جو ہیں آپ نے عوام میں دیکھا ہوگا بہت جوش و جذبہ ہے، بہت زیادہ مطالبہ ہے کہ بہت جلدی جلدی جواب دیا جائے. لیکن جواب دینے والوں کے سامنے جو ہے ان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. جواب تو ہم نے دینا ہے، تو جواب ہم نے اس طرح سے نہیں دینا کہ جو ٹریپ جو ہے ہمارے لیے پلان کیا گیا ہے ود دا ہیلپ آف اسرائیل، ٹارگٹ ڈائریکٹ چائنا ہے، ہمیں کلیٹرل بنایا جا رہا ہے. ہمیں اس ٹریپ کا حصہ نہیں بننا ہے. ہمیں کسی بھی صورت میں جی ڈاکٹر صاحب، برطانیہ کے جو ملٹری ایکسپرٹ ہیں نکولس ڈورموٹ، انہوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین اور روس کی جانب سے پاکستان کا ساتھ دیے جانے کی صورت میں تیسری عالمی جنگ کے اندیشے بڑھ جائیں گے، ایٹمی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے اس سے بھی ایسا ہی لگتا ہے. دیکھیں ایٹمی جنگ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ایسا ہے، ایک نو گو ایریا ہے. میں تو پہلے دن سے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ خود کو ہر چیز کا ایکسپرٹ بناتا ہے، اور لوگ اپنی جذباتی گفتگو میں کہ جی ہم تو نیوکلیئر پاور ہیں، ہم یہ کر دیں گے. تو میرا پہلے دن سے یہی سٹانس ہے کہ ہم ایک بہت رسپانسیبل پاور ہیں، اور ہم نے نیوکلیئر جو ہمارے پاس پاور ہے ہم نے ٹیررس کے لیے رکھا ہوا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ اس پورے خطے کو ہم نے نیوکلیئر ونٹر میں تبدیل کر دینا ہے، اور پھر خود جو ہے اس کے استعمال کا جو ہے وہ بوجھ ساری زندگی ڈھوتے رہنا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رشیا نے نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے نیوکلیئر پاور جتنا ہی ایک لیتھل ویپن جو ہے اورشنک کے نام سے بنا لیا ہے کہ وہ زمین پہ گرتا ہے تو ایون کانکریٹ سے لے کر زمین کے ذرے تک وہ پگھلا کر لیکوڈ میں بنا دیتا ہے، وہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. اتنا پاورفل ہے. انہوں نے یوکرین میں اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کر لی ہے. تو نیوکلیئر جس کے پاس بھی ہے، وہ نیوکلیئر کا مطلب ہے کہ اگلے 20-25 سال وہاں پہ نیوکلیئر ونٹر ہے، اور باقی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو ہمارے اوپر بھی یہی ہے کہ جو نیوکلیئر ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے، خاص طور پہ ایک مسلمان ممالک اور پھر نیوکلیئر، تو کیوں نہ اس مسئلے کو پھر سے اجاگر کیا جائے. تو پاکستان ہمیشہ سے بہت رسپانسیبل رہا ہے. نہ ہم نے کبھی اپنی دھمکیوں میں لفظ نیوکلیئر استعمال کیا، نہ ہم نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی انڈیا سے پہلے بنائی تھی. اور اب دنیا کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر انڈیا نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہ لیتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر ہمیں صرف ضرورت یہ محسوس ہوئی، ہمارا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، ہمارا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں صرف یہ فرمائیے گا کہ محسن نقوی صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ 10 جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ہم نے ملتوی کر دی ہے، کیونکہ بورڈ اور قومی کھلاڑی جو ہیں وہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اس کے اندر دیکھیں آئی پی ایل جو ہے وہ انڈیا میں بھی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سرگرمیاں جو ہیں اس طرح کے حالات میں، جبکہ آپ کے اوپر
जो इस तरह के हमले भी हो रहे हैं, आपको उकसाने के लिए आप पर इस तरह के पिन प्रिक हमले किए जा रहे हैं, जो कि हैं तो बेनतीजा, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी एहतियात के लिए इस तरह के इकट्ठ और हजूम जो हैं सेफ्टी के लिए, या कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। मैं इस खबर मैं आपसे ही सुन रही हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी यही वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमें इस वक्त मैं आपके तवसत से अपने नाजरीन जो हैं उनको भी यही बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रिटेलिएट ज़रूर करेगा, लेकिन वो बहुत सोच समझ के, बहुत मेजर्ड तरीके से करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको पता है कि ये चुमुखी जो है वो इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। और अगर आप हमारे साथ लॉन्ग वॉर में जाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन इंडिया नहीं कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह से आप यहाँ पे ड्रोन भेज के उकसा लेंगे कि पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर धमकियाँ देनी शुरू कर देगा, या आपके साथ जो है आपकी सिविलियन पे हमले शुरू कर देगा, और फिर जिसको जवाज़ बनाकर आप दोबारा से इस मसले को खोलेंगे कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत नहीं है, लिहाजा इसके पास ये नहीं होना चाहिए, वो तो ये नहीं होगा। हम इसको बहुत जिम्मेदारी से लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि वरना एक रस्म बन जाएगी कि आप जो है खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे।